فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 47۔ نکولس کو بادشاہوں پر اپنا اختیار حاصل کرنے کی بنسبت ماتحت پادریوں پر اختیار جمانے میں زیادہ مشکل پیش آئی۔ آرک بشپ خود کو بڑے آدمی سمجھنے لگے تھے اور وہ کلیسائی شہنشاہ کی اطاعت قبول کرنے میں پس و پیش کرتے تھے، تاہم اس نے واضح کر دیا تھا کہ ان کا بشپ رہنا پوپ کی مرضی کے تابع ہے۔ جب تک وہ زندہ رہا وہ اس میں کامیاب رہا، مجموعی طور پر اپنے اختیار کو قائم رکھا۔ ان تمام صدیوں میں یہ تذبذب قائم رہی کہ بشپ کس طرح مقرر کیے جائیں۔ ابتدائی طور پر تو ان کا تقرر متعلقہ چرچ کے لوگوں کی اس رائے پر منحصر ہوتا کہ فلاں شخص مذہب سے وفاداری کے لیے قابل تعریف ہے۔ اس کے بعد اکثر اوقات ارد گرد کے مشاہی کی مجلس مقرر کرتی، بعد ازاں کبھی بادشاہ اور کبھی پوپ انہیں مقرر کرتا۔ بشپ کو سنگین شکایات کے باعث ہٹا دیا جاتا، لیکن یہ فیصلہ نہ ہو پاتا کہ اس پر صوبائی مجلس مشائخ مقدمہ چلائے یا پوپ۔ ان تمام حالات میں با اختیار اشخاص کی قوت اور فہم و ذکاءت اپنا آپ منواتی۔ نکولس نے پاپائی اقتدار اپنی زیادہ حدود تک پھیلا دیا کہ جن تک وہ خود قابض رہ سکا۔ اس کے جانشینوں میں یہ منصب اپنی انتہائی کمزوری تک پہنچ گیا۔ 10ویں صدی میں پاپائیت مکمل طور پر مقامی رومن اشرافیہ کے زیر تسلط رہی۔ پوپ کے انتخاب کا ابھی تک کوئی مقرر اصول قائم نہیں ہوا تھا۔ بعض اوقات انہیں پوپ مقرر کیا جاتا جن کی لوگ تعریف کرتے، بعض اوقات وہ بادشاہوں یا شہنشاہوں کی مرضی سے مامور ہوتے، اور بعض اوقات روم میں شہری علاقے میں با اختیار اشخاص کی مرضی سے مقرر کیا جاتا۔ اس زمانے میں روم ایسا مہذب شہر نہیں تھا جیسے یہ کبھی گریگری اعظم کے زمانے میں رہا تھا۔ اکثر اوقات فرقہ وارانہ فسادات ہوتے، بعض اوقات امیر خاندان تشدد اور بددیانتی کے ذریعے اختیار سنبھال لیتے۔ اس وقت مغربی یورپ میں انتشار اور کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ مسیحی دنیا مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ جاگیردار مہاراجاؤں نے فرانس کے شہنشاہ اور بادشاہوں کی سلطنتوں میں ایسی کھلبلی مچا رکھی تھی کہ وہ اب کسی کے قابو میں نہ رہے تھے۔ اب ان کی اطاعت برائے نام ہی رہ گئی تھی۔ ہنگری کے لوگوں نے شمالی اٹلی پر حملے کر دیے، نارمن فرانس کے ساحل پر حملہ آور ہوئے۔ 911 عیسوی میں انہیں نارمنڈی کا علاقہ دے دیا گیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے مسیحیت قبول کر لی، لیکن اٹلی اور جنوبی فرانس میں سب سے بڑا خطرہ صحرا نشینوں کی طرف سے تھا۔ وہ مسیحیت قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے بلکہ اسے ناپسند کرتے تھے۔ 9ویں صدی کے آخر تک وہ سسلی پر پوری طرح قابض ہو چکے تھے اور انہوں نے نیپلیز کے قریب دریائے گیرگلیانو پر اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے مانٹے، کسینو اور دوسری بڑی خانقاہوں کو ختم کر دیا۔ پراوینس کے ساحل پر انہوں نے بستی قائم کر لی تھی۔ وہاں سے انہوں نے اٹلی اور الپائن کی وادیوں پر حملہ کر دیا اور روم اور شمال کے درمیان آمد و رفت مسدود ہو گئی۔ مشرقی سلطنت نے اٹلی پر صحرا نشینوں کی فتح روک دی اور 915 میں وہ گارگلینیوں کے صحرا نشینوں پر غالب آ گئی، لیکن وہ اتنی مضبوط نہ تھی کہ روم پر حکمرانی کر سکتی، جیسا کہ اس نے جسٹینیو کی فتح کے بعد کی تھی۔ اب تقریباً 1 صدی تک پاپائیت رومی جاگیرداری کی یا ٹسکلم کی بالائی آمدنی کا ذریعہ بنی رہی۔ 10ویں صدی کی ابتدا میں سب سے زیادہ طاقتور رومی سینیٹر تھیوفائی لیکٹ اور اس کی بیٹی میروزیا تھے۔ پاپائیت تقریباً انہی کے خاندان میں وراثت بن گئی۔ میروزیا نے 1 سال کے بعد دوسرا اور یوں کئی خاوند بدلے، اور اس کے عاشقوں کی تعداد نامعلوم تھی۔ ان عشاق میں سے ایک کو اس نے پوپ کے بلند مرتبے پر فائز کر دیا، اسے سرجیس روم کے خطاب سے نوازا۔ 904 دوئم اس سے میروزیا کا بیٹا پوپ جان 4 931 سے 36 بنا۔ میروزیا کا پوتا جان 955 سے 964 ہفتم تھا۔
تھا جو 16 سال کی عمر میں پوپ بن گیا، اور اس نے بدکاری اور رنگ رلیوں سے پپائیت کو ذلت کی انتہا تک پہنچا دیا، اور جلد ہی لیٹران محل ایسی عیاشیوں کا مرکز بن گیا۔ غالباً میروز یاہی ایک خاتون پوپ جون کی کہانی کی بنیاد ہے۔ اس زمانے کی پپائیت نے قدرتی طور پر وہ توقیر اور عظمت کھو دی جو ان کے پیش روؤں نے مشرق میں حاصل کر رکھی تھی۔ وہ اس اقتدار سے بھی محروم ہو گئے جو نکولس اول نے کامیابی کے ساتھ ایلیپس کے شمال میں بشپوں پر قائم رکھا تھا۔ صوبائی کونسلوں نے پوپ سے مکمل آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن وہ خود کو فرمانرواؤں اور جاگیردار نوابوں سے آزاد نہ کرا سکے۔ بشپ زیادہ سے زیادہ عام جاگیرداروں میں جذب ہوتے چلے گئے۔ یوں کلیسا خود اس ناراضگیت کا شکار لگتا ہے جس میں عام معاشرہ ڈوبا ہوا ہے۔ تمام بری خواہشات بے روک منہ زور ہو گئی تھیں، اور ایسے مذہبی لوگ جو واقعی مذہب کے خیر خواہ اور جنہیں لوگوں کی روحانی نجات کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، پہلے سے کہیں زیادہ اس ہمہ گیر پستی پر ماتم کرتے ہیں اور دینداروں کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے خاتمے اور روز قیامت پر اپنی آنکھیں جما دیں۔ تاہم یہ فرض کرنا غلطی ہے کہ اس وقت 1000ویں سال میں دنیا کے خاتمے کا خوف غالب تھا۔ بعض لوگ ایسا خیال کرتے تھے، سینٹ پال کے زمانے سے یہ مسیحی یقین رکھتے تھے کہ دنیا قریب الاختتام ہے، لیکن اس کے باوجود کاروبار حیات میں ہمیشہ کی طرح مصروف ہے۔ سن 1000 آسانی سے اس حقیقت کا صحیح وقت ٹھہرایا جا سکتا ہے جب مغربی یورپ کی تہذیب عمیق ترین پستی میں ڈوب گئی۔ اس وقت سے عروج کی جانب تحریک شروع ہوئی جو 1914 تک چلتی رہی۔ ابتدا میں ترقی کی وجہ خانقاہی اصلاح تھی۔ خانقاہی مکاتب کے باہر اہل کلیسا بیشتر متشدد بد اخلاق اور دنیا دار ہو گئے تھے۔ نیک لوگ جو بخشش اور اختیار دیتے، اس کے بل بوتے پر اہل کلیسا اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ یہی کہانی بار بار خانقاہی نظاموں میں بھی دہرائی گئی، لیکن اکثر اوقات ایسے زوال کے موقع پر مصلحین نئے جذبے کے ساتھ اخلاقی قوتیں دوبارہ زندہ کرتے۔ ایک اور وجہ جو سن 1000 کی اہمیت کا سبب ہے، وہ تقریباً اسی وقت کم از کم مغربی یورپ کی حد تک مسلمانوں اور شمالی حملہ آوروں کی فتح کا انقطاع ہے۔ گات، لمبارڈز اور نارمن کی لہریں یکے بعد دیگرے آئیں۔ ہر آنے والے حملہ آور نے مسیحیت قبول کر لی، لیکن اس کے جواب میں تہذیبی روایت کو کمزور کر دیا۔ مغربی سلطنت متعدد وحشی بادشاہوں میں بٹ گئی۔ بادشاہوں نے زیر اطاعت نوابین پر اپنا اختیار کھو دیا۔ ناراضگیت عام ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی چھوٹے اور بڑے پیمانے پر تشدد مستقل قائم رہا۔ آخرکار تمام شمالی فاتحین کی منہ زور قوتیں مسیحیت میں شامل ہو گئیں اور انہوں نے آباد بستیاں حاصل کر لیں۔ نارمن جو سب سے آخر میں آئے تھے نے خود کو خاص طور پر تہذیب میں ڈھال دیا۔ انہوں نے صحرا نشینوں سے سسلی فتح کر لیا اور اٹلی کو مسلمانوں سے محفوظ بنا دیا۔ وہ انگلستان کو دوبارہ رومن دنیا میں لے آئے، جس سے ڈینز نے اسے زیادہ نکال دیا تھا۔ جب وہ ایک دفعہ نارمنڈی میں آباد ہو گئے تو انہوں نے فرانس کو دوبارہ زندہ ہونے کی اجازت دے دی اور اس عمل میں مادی مدد بھی فراہم کی۔ تاریخ زمانے کی اصطلاح جسے ہم 600 سے 1000 کے عرصے پر محیط کرتے ہیں، وہ ہماری مغربی یورپ پر بے جا توقع مرکوز کرنے پر مبنی ہے۔ اس زمانے میں چین میں تانگ خاندان کا عرصہ شامل ہے جو چین کی شاعری کا بہترین عہد ہے اور دیگر متعدد امور میں ایک قابل ذکر عہد ہے۔ ہندوستان سے ہسپانیہ تک اسلام کی تابناک تہذیب ترقی پر تھی۔
جو کچھ مسیحی دنیا میں اس زمانے میں کھویا جا چکا تھا وہ ہر جگہ تہذیب نے نہیں کھویا تھا، بلکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس وقت کوئی یہ تو نہیں سوچ سکتا تھا کہ بعد ازاں مغربی یورپ پھر قوت اور تمدن میں بالا تری حاصل کر لے گا۔ ہمیں تو صرف یہ دکھائی دیتا ہے کہ یورپی تہذیب ہی تہذیب ہے، لیکن یہ تنگ نظری ہے۔ ہماری تہذیب کے زیادہ تر تمدنی جزویات ہمارے پاس مشرقی بحیرہ روم سے، یونانیوں سے اور یہودیوں سے آئے تھے۔ جہاں تک اقتدار کا تعلق ہے، مغربی یورپ پیونک جنگوں سے لے کر روم کے زوال تک برسر اقتدار تھا۔ یہ کہہ لیجئے 2000 سے 400 تک اس زمانے کے بعد مغربی یورپ میں کوئی ریاست قوت و اقتدار میں چین، جاپان یا خلافت کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ نشاط ثانیہ کے وقت سے ہماری برتری جزوی طور پر سائنس اور سائنسی تکنیک اور جزوی طور پر ان سیاسی اداروں پر مبنی ہے جو قرون وسطیٰ میں آہستہ آہستہ وجود میں آئے۔ صورتحال کی نوعیت میں کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی کہ یہ برتری قائم رہے گی۔ موجودہ جنگ میں روس، چین اور جاپان نے اپنی عسکری قوت کا نمایاں اظہار کیا ہے۔ ان سب میں مغربی تکنیک اور مشرقی نظریات شامل ہیں۔ بازنطینی، کنفیوشس اور شنتو کے نظریات ہندوستان آزاد ہو جانے کی صورت میں ایک اور مشرقی عنصر کا اضافہ کرے گا۔ یہ قریب الفہم بات ہے کہ آئندہ چند صدیوں میں تہذیب اگر زندہ رہتی ہے تو اس میں اس تہذیب کی بنسبت وہ کلمونی یا رنگا رنگی ہوگی جو اس میں احیاء علوم کی زمانے کی بنسبت غالب تھی۔ اب تہذیب کی ایسی سامراجیت ہے جس پر اقتدار کی سامراجیت نسبت غالب آنا زیادہ مشکل ہے۔ مغربی سلطنت کے زوال کے بہت عرصہ بعد بلا شبہ اصلاح دین تک تمام یورپی تہذیب میں رومی سامراجیت کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اب یہ ہمارے لیے مغربی یورپی سامراجیت کا رنگ لیے ہوئے ہے۔ میرے خیال میں اگر ہمیں موجودہ جنگ کے بعد امن و سکون سے رہنا ہے تو ہمیں نہ صرف سیاسی بلکہ تہذیبی طور پر ایشیا کو بھی اپنی فکر میں مساوات کی سطح پر شامل کرنا پڑے گا۔ میں نہیں جانتا کہ کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ تبدیلیاں بہت گہری اور بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوں گی۔ باب نمبر 8، جان دی اسکوٹ جو ہائنز اسکوٹس، جس کے ساتھ بعض اوقات ایریوجینیا یا ایریجینا شامل کیا جاتا ہے، 9ویں صدی کی بہت حیران کن شخصیت ہے۔ اگر وہ 5ویں یا 15ویں صدی میں ہوتا تو یہ بات کم حیران کن ہوتی۔ وہ آئرلینڈ کا باشندہ تھا، نو افلاطونی تھا، ایک فاضل یونانی عالم تھا، ابتدائی گناہ کا منکر تھا اور وحدت الوجود کا قائل تھا۔ اس نے زندگی کا زیادہ تر حصہ فرانس کے بادشاہ چارلس بالٹ کی زیر پرستی پر گزار دیا۔ اگرچہ وہ راسخ الاعتقادی سے کوسوں دور تھا، پھر بھی جہاں تک ہم جانتے ہیں وہ سزا سے بچ نکلا۔ وہ عقیدے پر عقل کو ترجیح دیتا تھا اور کلیسائی مقتدرین کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے باوجود اس کے تنازعات طے کرنے کے لیے اسے ثالثی کے لیے بلایا گیا۔ ایسے شخص کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی توجہ سینٹ پیٹرک کے بعد کی صدیوں میں پیدا ہونے والی آئرلینڈ کی تہذیب کی طرف مبذول کرنی چاہیے۔ اس انتہائی تکلیف دہ حقیقت کے قطع نظر کہ سینٹ پیٹرک ایک انگلستانی تھا، اور بھی 2 واقعات تھے جو نسبتاً کم تکلیف دہ حقیقت تھے۔ پہلا یہ کہ آئرلینڈ میں اس کے وہاں جانے سے پہلے بھی مسیحی رہتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اس نے آئرلینڈ میں مسیحیت کے لیے جو کچھ بھی کیا، مگر آئرلینڈ کی تہذیب اس کے مرہون منت نہ تھی۔
گولز کے حملہ کے وقت اٹیلا، پھر گاتھ، وینڈل اور الاک کے زمانے میں تمام فاضل لوگ اپنے اپنے قریبی سمندر کے راستے سے بھاگ گئے تھے۔ سمندر پار ممالک یعنی آئرلینڈ، اور جہاں کہیں بھی وہ گئے وہاں علاقوں کے باسیوں کو بہت ہی اعلیٰ علم سے نوازا۔ کیمبرج تاریخ قرون وسطیٰ، جلد سوم، صفحہ 501۔ اگر ان میں سے بعض نے انگلستان میں پناہ لی تو اینگلز سیکسن اور جیوٹ نے یقیناً انہیں نظر انداز کر دیا، لیکن جو آئرلینڈ میں گئے وہ مبلغین کے ساتھ مل کر اس علم و تہذیب کو فروغ دینے میں بہت کامیاب رہے جو بر اعظم یورپ میں ختم ہو رہی تھی۔ یہ تسلیم کرنے کی کافی وجہ ہے کہ 6ویں، 7ویں اور 8ویں صدیوں میں یونانی زبان کے علم اور لاطینی ادب عالیہ سے آئرلینڈ کے لوگ بہت مانوس تھے۔ انگلستان میں یونانی زبان کا علم تھیوڈور کینٹربری کے آرک بشپ 669 سے 70 کے وقت سے ہوا تھا۔ وہ خود ایک یونانی تھا اور اس نے ایتھنز میں تعلیم پائی تھی۔ شمال میں بھی آئرلینڈ کے مبلغین کے ہاتھوں اس کے علم ہونے کا امکان ہے۔ مانگٹو جیمز کہتا ہے 7ویں صدی کے آخری حصے میں آئرلینڈ میں علم کی پیاس بجھانے کا بےحد شوق تھا اور تعلیم دینے کے عمل کو مستعدی سے جاری رکھا گیا۔ وہاں لاطینی زبان اور کم درجہ یونانی زبان کا عالمانہ نقطہ نظر سے مطالعہ کیا گیا۔ اس کے بعد پہلے تو مبلغین کی تیز و تندی اور دوسرے نامساعد حالات سے مجبور ہو کر وہ بڑی تعداد میں یورپ کی طرف چلے گئے۔ البتہ وہ ان ادبی پاروں کو بچانے میں کامیاب رہے جن کا قابل قدر ہونا انہوں نے سیکھ لیا تھا۔ آکسیر کا باشندہ ہیرک تقریباً 876 میں آئرلینڈ کے عالموں کے اس بہاؤ کو یوں بیان کرتا ہے: آئرلینڈ سمندر کے خطرات سے نڈر ہو کر ہجوم کی صورت میں فلسفیوں کی بڑی تعداد کے ساتھ ہمارے ساحلوں پر اتر رہا ہے۔ تمام فاضل لوگ خود بخود جلا وطنی قبول کر رہے ہیں اور یوں دانا سلیمان یعنی بادشاہ چارلس بالڈ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ فاضل لوگوں کی زندگی بیشتر اوقات خانہ بدوشوں کی سی رہی ہے۔ یونانی فلسفہ کی ابتدا سے فلسفیوں میں زیادہ تر ایران سے مہاجرین بن کر آئے ہیں۔ ان کے اختتام پر جسٹینین کے زمانے سے وہ ایران کی جانب ہجرت کر گئے۔ جیسا ہم نے دیکھا کہ 5ویں صدی میں فاضل لوگ جرمنوں سے بچنے کے لیے گال سے فرار حاصل کر کے مغربی جزائر کی طرف چلے گئے۔ 9ویں صدی میں سیکنڈینیویا کے لوگوں سے بچنے کے لیے وہ انگلستان اور آئرلینڈ سے واپس بھاگ نکلے۔ ہمارے اپنے زمانے میں جرمن فلسفیوں کو اپنے محب الوطن لوگوں سے بچنے کے لیے مزید مغرب کی طرف بھاگنا پڑا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ شاید پہلے کی طرح جلد ہی یہ اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔ جب آئرلینڈ میں عالم لوگ یورپ کے لیے کلاسیکی تہذیب کی روایت کی حفاظت کر رہے تھے، اس وقت کے حالات کا کم علم ہے۔ یہ علم خانقاہوں سے وابستہ تھا، اس میں پاکیزگی موجود تھی۔ یہ بات ان کی تائبانہ زندگی سے ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن یوں بھی لگتا ہے کہ یہ دنیاتی نازک خیالیوں سے زیادہ تعلق نہیں رکھتی تھی۔ پاور یا نہ ہونے کی بجائے چونکہ یہ خانقاہی رہبانہ زیادہ تھی، اس کا نقطہ نظر انتظامی نہیں تھا۔ انتظامی نقطہ نظر گریگری اعظم کے وقت سے بعد تک یورپ میں مذہبی روش رہا تھا۔ چونکہ مجموعی طور پر روم کے ساتھ اس کا رابطہ منقطع تھا، یہ پوپ کے متعلق ایسا ہی خیال کرتے جیسا کہ سینٹ ایمبروس کے زمانے میں تھا، اور نہ ایسا جیسا کہ بعد میں مروج ہو گیا۔ پیلیجیس اگرچہ غالباً برطانوی تھا، لیکن اکثر اسے آئرلینڈ کا سمجھا جاتا تھا۔ اس بات کا امکان ہے کہ اس کی بدعت آئرلینڈ میں قائم رہی، وہاں حاکمیت اسے ختم نہ کر سکی جیسے اس نے مشکل سے گال میں کیا تھا۔ یہ حالات اس غیر معمولی آزادی اور تازگی کی وضاحت کر دیتے جو ہم جان اسکاٹ کے افکار میں پاتے ہیں۔ جان دی اسکاٹ
کی زندگی کے آغاز و انجام کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ہمیں اس کی زندگی کے متوسط حصے کا علم ہے جب اسے فرانس کے بادشاہ نے اپنے ہاں کسی عہدے پر معمور کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 800 میں پیدا ہوا اور 877 میں چل بسا، لیکن دونوں تاریخیں محض قیاس ہیں۔ پوپ نکولس اول کے زمانے میں وہ فرانس میں تھا۔ اس کی زندگی میں ایسے کردار ملتے ہیں جن کا پوپ سے تعلق تھا۔ ان میں چارلس بالٹ، شہنشاہ مائیکل اور خود پوپ بھی شامل ہیں۔ فرانس کے چارلس بالٹ نے جان کو 843 میں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی اور اسے دربار کے مکتب کا صدر مقرر کیا۔ ایک پادری گارڈس چاک اور ایک کلیسائی رائمز کے آرک بشپ کے درمیان یہ تنازع شروع ہو گیا کہ انسان قضاء و قدر کے تابع ہے یا آزاد ارادے کا مالک ہے، یعنی کیا انسان مجبور ہے یا مختار ہے۔ پادری عقیدہ قضاء و قدر کا قائل تھا اور بڑا آرک بشپ اختیار کا قائل تھا۔ جان نے بشپ کی حمایت ایک مقالہ تقدیر الہیہ میں کی، لیکن اس کی حمایت مصلحت بینی یا دانائی کی حق سے زیادہ تھی۔ موضوع بہت تیکھا اور چبھندار تھا۔ آگسٹائن نے پیلیجیس کے خلاف تحریروں میں اس پر بہت کچھ لکھا تھا، لیکن آگسٹائن سے اتفاق کرنا خطرناک تھا اور اس سے بھی زیادہ خطرناک کھلے طور پر اس کی مخالفت کرنا تھا۔ جان نے آزاد ارادے کی حمایت کی اور شاید یہ بات نکتہ چینی سے بچ جاتی، لیکن جو بات غصے کا سبب بنی وہ صرف استدلال کی فلسفیانہ نوعیت تھی۔ یہ نہیں کہ اس نے مقبول دینیات کی کسی بات کو وجہ نزاع بنایا، بلکہ اس نے فلسفہ کو الہام کے برابر یا برتر حیثیت دی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ عقل و الہام دونوں سچائی کے محض ہیں اور اس کے لیے ان میں تضاد پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر کبھی ان میں تضاد جھلکے تو عقل کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ سچا مذہب سچا فلسفہ ہے، لیکن اسے پلٹیں تو سچا فلسفہ سچا مذہب ہے۔ 855 سے 859 میں ہونے والی دونوں مجالس نے اس کی مذمت کی۔ پہلی تو اسے اسکاٹ ویلیا کا نام دیا گیا، تاہم بادشاہ کی حمایت کے باعث وہ سزا سے بچ نکلا۔ یوں لگتا ہے کہ اس کے بادشاہ سے تعلقات خوشگوار تھے۔ اگر ملن صبری کے ولیم کی بات قابل یقین ہے تو اس کے بقول جب بادشاہ جان کے ساتھ ضیافت کھا رہا تھا تو بادشاہ نے پوچھا، اسکاٹ کو 60 شرابی سے کیا چیز الگ کرتی ہے؟ اور جواب میں جان نے کہا، صرف کھانے کی میز۔ بادشاہ 877 میں چل بسا اور اس تاریخ کے بعد جان کے متعلق کچھ علم نہیں ہے۔ بعض حکایات میں الفرڈ عظیم نے اسے انگلستان مدعو کیا اور وہ ملم صبری یا اتلینی کا ایبٹ مقرر ہوا اور پادریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ آفت شاید کسی اور جان پر آ پڑی تھی۔ جان کی دوسری کتاب ڈیونیسیس کاذب کا یونانی سے ترجمہ تھا۔ ابتدائی قرون وسطیٰ میں اس کتاب کی بہت شہرت تھی۔ جب سینٹ پال ایتھنز میں تبلیغ کر رہا تھا، مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور ایمان لے آئے۔ ان میں ڈیونیسیس ایروپیگائٹ تھا۔ اعمال 34:17۔ اس شخص کے متعلق مزید کچھ علم نہیں ہے، لیکن قرون وسطیٰ میں اس کا بہت چرچا تھا۔ وہ فرانس گیا تھا اور سینٹ ڈینس کے گرجا کی بنیاد رکھی تھی۔ کم از کم بلڈیون ایسا بتاتا ہے، جو فرانس میں جان کے جانے سے کچھ ہی پہلے ایبٹ تھا۔ علاوہ ازیں وہ ایک اہم کتاب کا مشہور مصنف تھا۔ اس نے کتاب میں نو فلاطونیت کا مسیحیت سے ملاپ کرایا ہے۔ اس کتاب کا صحیح زمانہ معلوم نہیں ہے۔ یہ یقیناً فلاطینس کے بعد اور 500 سے پہلے لکھی گئی تھی۔ مشرق میں اس کتاب کی بہت شہرت تھی اور تعریف کی جاتی تھی، لیکن مغرب میں اس کا علم اس وقت ہوا جب یونانی بادشاہ مائیکل نے 827 میں اس کی ایک نقل پارسالوئی کو بھیجی، جس نے اسے مذکورہ ایبٹ بلیڈیون
बलिडिवियन को दी, वो समझता रहा कि इसे सेनेट पौलुस रसूल के किसी शागिर्द ने लिखा है जो कि गिरजा का बानी था, इसलिए इसे इसके मौजू से ज़रूर दिलचस्पी होगी, लेकिन कोई भी जान से पहले इसका यूनानी से तर्जमा ना कर सका। इसने तर्जमे करने में कामयाबी हासिल की। इसने ये काम ज़रूर अपने शौक़ से किया होगा, लेकिन इसके अपने इफ़कार काज़िब डियोनिसियस के इफ़कार से बहुत मुताबिकत रखते थे। इस वक्त से बाद तक इसका मगरिब में कैथोलिक फ़लसफ़ा पर बुरा असर डाला। जॉन का तर्जमा 860 में पोप निकोलस को भेजा गया। पोप बहुत नाराज़ हुआ क्योंकि किताब की इशाअत से पहले पोप से इजाज़त हासिल ना की गई थी। इसने चार्ल्स को हुक्म दिया कि जॉन को रोम भेजा जाए। यह हुक्म नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन जहाँ तक इसमें मौजू और इससे ज़्यादा तर्जमे में इसकी अलमियत का इजहार होता था, वो खुद अंगिश्त नुमाई ना कर सका। इसके कुतुबखाने के मुअतमद अनास्टीसिस जो बेहतरीन माहिर यूनानी था, को ये किताब अपनी राय के इजहार के लिए दी गई, तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि एक ऐसा शख्स भी यूनानी ज़ुबान का इतना अमीक इल्म रखता है जो कहीं दूर दराज किसी वहशियाना मुल्क में रहता है। जॉन का सबसे बड़ा कारनामा यूनानी में फितरत की तकसीम ऑन द डिवीजन ऑफ नेचर था। ये किताब ऐसी थी जिसे मुतकल्लिमीन के ज़माने में हकीकत पसंद रियलिस्ट करार दिया जाता, यानी इसने अफलातून की तरह ये कहा कि कुलियात जुज़ई अशिया से मुकद्दम होते हैं। वो फितरत में सिर्फ जो है को नहीं, बल्कि जो नहीं है को भी शामिल करता है। कुल फितरत 4 अनवा में तकसीम की गई है। अव्वल, जो खालिक है मगर महलूक नहीं है। दोम, जो खालिक और महलूक भी है। सोम, जो महलूक है मगर खालिक नहीं है। चहारम, जो ना तो खालिक है और ना ही महलूक। साफ ज़ाहिर है कि नूए अव्वल खुदा है। दोम, अफलातूनी आयान हैं जिनका वजूद खुदा में है। सोम, वो अशिया हैं जो ज़मानो मकाम में हैं। और चहारम, हैरान कुन तौर पर नूह से मुराद दोबारा खुदा है जो बहैसियत खालिक नहीं बल्कि तमाम अशिया का मकसूद है। हर शय जो खुदा से सादिर होती है खुदा ही की तरफ लौट जाने की कोशिश करती है। यूँ ऐसी तमाम अशिया का आगाज़ व अंजाम एक ही है। वहदत और कसरत के माबैन राब्ता लोगोस है। अदम वजूद नोट बीइंग की बुनियाद की दुनिया में मुतअद्दिद और मुख्तलिफ अशिया आती हैं। मसलन वो मादी अशिया जिनका ताल्लुक़ काबिल फ़हम दुनिया से नहीं है, इन्हीं में गुनाह भी आता है, लेकिन इससे मुराद निज़ाम इलाहिया का ज़िया है। वो जो खालिक है वो महलूक नहीं, जोहरी वजूद है। ये तमाम अशिया का जोहर है। खुदा ही अशिया का आगाज़, वस्त और अंजाम है। खुदा का जोहर इंसानों और फरिश्तों के लिए नाकाबिल इदराक है। एक मफ़हूम है इसके अपने लिए भी नाकाबिल फ़हम है। खुदा खुद जो नहीं जानता वो क्या है, क्योंकि वो क्या नहीं है। एक ख़ास मफ़हूम में तो खुद के लिए भी नाकाबिल इदराक है और हर अक्ल की समझ से बाहर है। अशिया के वजूद में खुदा के वजूद को देखा जा सकता है। अशिया की नज़्म तरतीब में खुदा की दानाई और अशिया की हरकत में खुदा की हयात दिखाई देती है। इसका वजूद बाप है, इसकी दानाई इसका बेटा और इसकी हयात रूहुल कुद्दुस है। लेकिन डियोनिसियस ये कहने में हक बजानिब है कि सही तौर पर खुदा को किसी नाम से भी मौसूम नहीं किया जा सकता। ये एक मस्बत दीनियात है जिसमें खुदा को सच्चाई, खैर, जोहर वगैरह कहा जाता है, लेकिन यह इसबाती असम सिर्फ अलामती तौर पर सही हैं, क्योंकि इन तमाम सिफ़ात की मुतज़ाद सिफ़ात भी हैं, लेकिन खुदा का तज़ाद नहीं है। इस नूह की अशिया जो खालिक भी हैं और महलूक भी में कुल मुहर्रकात अव्वल या रमूज़ अव्वल या अफलातूनी आयान है। इन तमाम मुहर्रकात अव्वल का मजमुआ लोगोस है। आयान की दुनिया अब्दी और महलूक भी है। रूहुल कुद्दुस के ज़ेर असर मुहर्रकात अव्वल दुनिया की जुज़ई अशिया पैदा करते हैं। इन अशिया की मादियत फ़रेब है
جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے عدم سے اشیاء تخلیق کی تو اس عدم کا خود خدا سمجھنا چاہیے اور یہ اس مفہوم میں جس میں خدا تمام علم سے ماورا ہے۔ تخلیق ایک ازلی و ابدی عمل ہے۔ تمام محدود اشیاء کا جوہر خدا ہے۔ مخلوق ایسا وجود نہیں جو خدا سے جدا ہو، مخلوق خدا میں موجود ہوتا ہے، اور خدا اپنی ذات کا اظہار اپنی مخلوق میں ناقابل بیان طریق سے کرتا ہے۔ مقدس تسلیت ہم میں اور اپنی ذات میں خود سے محبت کرتی ہے۔ یہ خود کو محرک کرتی اور دیکھتی ہے۔